السلام علیکم سامعین، پروگرام ریڈیو کلینک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو کلینک کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات مختلف طبی ماہرین سے کرواتے ہیں جو ہمیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں استھیما کی بیماری جو ہے اس کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ استھیما کیا ہے اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اور یہ بیماری کون سی عمر کی بیماری ہے، کیا یہ چھوٹے بچوں کی بیماری ہے کہ یا یہ ایڈلٹس کی بیماری ہے، اس حوالے سے ہم آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت اس پروگرام میں موجود ہوں گی، آپ کا نام ہے جی پروفیسر ڈاکٹر محمد عرفان ملک۔ آپ ہیں جی پروفیسر آف پلمونالوجی، یعنی کہ پھپھڑوں اور چھاتی کے امراض کے ماہر۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ، آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ایک ایسے فورم پہ جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، اور جس پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ لوگ سن رہے ہیں، سو تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا سامعین کو کہ یہ جو بیماری ہے استھیما، یہ کیا ہے اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے؟ استھما بیسیکلی سانس کی نالیوں کی سوزش ہے، اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ٹائم بچانے کے لیے یا پیشنٹ کے فیئر کو کم کرنے کے لیے اس کو الرجی کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ سو استھما اینڈ الرجی ایک ڈیزیز کے دو نام ہیں۔ جو استھما ہے سانس کی نالیوں کی، جب اس میں سوزش ہوتی ہے تو اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے کھانسی کا آنا، سانس میں سیٹیوں کی آواز کا آنا، چلنے سے سانس کا پھولنا یا سانس میں تنگی محسوس ہونا۔ اور یہ جو علامات ہیں یہ یوزلی دن کے لاسٹ پہر میں، یعنی لیٹ نائٹ یا ارلی مارننگ ہوتی ہیں، اور کبھی کسی موسم میں ہوتی ہیں اور کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ علامات ہیں جس پہ یوزلی ہم ان موسٹ آف دا کیسز بغیر کوئی ٹیسٹ کروائے استھما کی تشخیص کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے تو کون سی عمر میں اس کا زیادہ احتمال رہتا ہے کہ یہ اس عمر کی زیادہ بیماری ہے؟ دیکھیں، اس کی دو ٹائپس ہیں۔ ایک ہے چائلڈہڈ استھما جو بچپن میں ہوتا ہے بچوں کو، اور بائی دا وے وہی پھر کنورٹ ہوتا ہے یوزلی اڈلٹہڈ استھما۔ وہ بچے جو اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، 50 سے 60% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ دے ول گیٹ آؤٹ آف استھما، کہ وہ استھما سے ریکور کر جائیں گے۔ بٹ ریممبر، یہ ان جگہ کی باتیں ہیں جہاں ہم ایئر کوالٹی انڈیکس سے فائٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جب ہم بچوں کو یا بارے میں بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا محتاط رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ سانس کی بیماریاں پورا سال ایٹ لیسٹ میجر شہروں میں چلتی رہتی ہیں۔ اس بیماری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا نا کہ یہ سانس کی نالیوں کے سکڑنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، انفلیشن بھی ہو سکتی ہے، اور جو باہر سے جو عوامل ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، سوزش یعنی سانس کی نالیوں کو سوزش اس میں ہو جانا، 80% پروبیبلٹی، 80% تو اس کی ریزن جو ہے وہ جینیٹک ہے، یعنی یہ خون میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ پھر کچھ عوامل ہیں جو اس کو بڑھاتے ہیں، جیسے جن میں سے ایک سب سے میجر عوامل وہ ہماری انوائرمنٹ ہے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، ڈسٹ ہے، ٹھنڈ ہے، اس کے علاوہ کچھ ڈائٹ کا ایلیمنٹ ہے، یا اگر آپ کو کوئی نزلہ زکام ہوتا ہے جو کہ ایک عام شخص میں 10 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں میں یہ 10 دن سے زیادہ رہتا ہے، جن میں یہ الرجی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو پرانے کپڑے جب جھاڑتے ہیں یا نکالتے ہیں، جب موسم جب بدلتا ہے، یا ہارویسٹنگ جیسے گندم کی کٹائی کا آج کل سیزن ہے، ان سیزن میں یہ علامات جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ کھانسی کا آنا، سانس میں سیٹیوں کی آواز کا آنا، چلنے میں سے سانس کا پھولنا یا سانس میں تنگی، یہ جب عوامل ہوتے ہیں تو یہ جب علامات ہوتی ہیں اور یہ عوامل ملتے ہیں تو یہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سموک کے بارے میں نہیں آپ نے بتایا کہ سموک بھی اس پہ افیکٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ بہت حد تک دیکھیں، سموک تو انفارچونیٹلی ہمارا مین میڈ فنامنا، ہمارا گفٹ ہماری نیو جنریشن کو ہم نے دیا، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف دمے کو یہ ٹریگر کرتا ہے بلکہ ایک ایسی بیماری جو دمے سے ایک سٹیپ آگے ہے، جس کو ہم COPD کہتے ہیں، وہ سیکنڈ ٹو پولوشن انوائرمنٹ سے اب بالکل ایک سیپریٹ آئیڈینٹی پہچانی جان چکی ہے اس میں، یعنی کہ یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے؟ یس، یہ زیادہ افیکٹو ہے۔ اچھا، اس کا موجب جو ہے وہ کیا ہے استھما کا؟ جی دیکھیں، استھما کو میں نے جیسے بتایا کہ 80% تو ہماری یہ فیملی میں ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی بھی ایٹوپی کا مطلب ہے الرجی، جیسے کچھ لوگوں کو چھینکیں آنا، کیرا گلے میں گرنا، جسم پہ خارش ہونا، یا سانس میں سے وہ ٹپیکل علامت آنا ہے، تو کسی بھی فیملی ممبر کو، یعنی پیرنٹس کو بھی یا جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہے ان میں سے کسی میں بھی یہ علامت ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ علامت ہے اور وہ جو فیکٹر جو ہم پہلے بتا چکے ہیں وہ اگر آپس میں کمبائن ہو جائیں تو پروبیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ استھما بن جائے گا، اور استھما بارہا ان کنٹرول رہے گا اگر یہ عوامل آپ کم نہیں کریں۔ موروثی بیماری کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یس اٹ از۔
اٹ از یہ مورسی بیماری ہے. کتنا احتمال ہوتا ہے اس کا؟ 80% پروبیبلٹی یہی ہے کہ یہ مورسی بیماری ہوتی ہے. یعنی کہ یہ وراثت میں آپ کو ملی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وراثت میں کسی کو استھما کی بیماری تھی اور وہ کرونک ہوئی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا احتمال بچوں میں رہے گا کہ بچوں کو ہوگی. جی بالکل, پیرنٹس میں, گرینڈ پیرنٹس میں, یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو بھی اس میں شمال ہوتا ہے. اچھا, اس کی بتائیں کہ اس کو تشخیص آپ کیسے کرتے ہیں اور اس کی کچھ ڈگریز ہیں کہ یہ ایک ہی ہے؟ جی گڈ کویشچن. دیکھیے تشخیص جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی حد تک ہم یہ علامات پہ ہی کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کھانسی یا سانس میں سیٹیوں کی آواز کا آنا ہے, چلنے سے سانس کا پھولنا یا سانس کی تنگی ہے جو لیٹ نائٹ ارلی مارننگ ہوتی ہے, سردیوں میں ہوتی ہے, گرمیوں میں نہیں ہوتی, اسموگ میں ہو جاتی ہے, دست سے بھر جاتی ہے, کھانسنے سے زیادہ ہو جاتی ہے, بات کرنے سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو یہ کسی حد تک ہمیں یہ شک ڈالتی ہے کہ اس شخص کو دمہ ہے. ہاں, اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم اسپائرومیٹری کہتے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ ان میجر سیٹ اپ, گورنمنٹ سیٹ اپ بھی اویلیبل ہے اور آلموسٹ ہر پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی ہے. وہ ہم کرواتے ہیں جب ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی اور چیز کو رول آؤٹ کرنا چاہیں, تو وہ اسپائرومیٹری اس کا نام ہے. اس کا ایک اور ٹیسٹ بھی ہے جس کو پیک ایکسپیریٹی فلو کہتے ہیں. یہ دونوں ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور ریلیٹیولی ویری چیپ پرائس پہ اویلیبل ہیں. تو ہم یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیشنٹ کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ استھما ہے. جہاں تک آپ نے بات کہی کہ کیا یہ اس کی کوئی اسٹیجز بھی ہوتی ہیں, سیویرٹی بھی ہوتی ہے, تو بالکل ہوتی ہیں اس کی اسٹیجز بھی اور سیویرٹی بھی, اور اس کے اکارڈنگ ہی ہم اس کی مینجمنٹ پلان کو ڈیزائن کرتے ہیں. جی وہ بتائیں. اچھا, سو مینجمنٹ پلان کی جہاں تک ہم بات کریں تو استھما کو پہلی بات یاد رکھیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے انہیلر. ٹھیک ہے. اگر کسی کو آنکھ میں پرابلم ہو تو ہم آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں, کسی کو کان میں پرابلم ہو تو کان میں دوائی ڈالتے ہیں. تو یہ سانس کا پرابلم ہے تو اس کا علاج بھی سانس میں سے ہی دوائی کا لے کے جانا ہے. یہ بہت بڑا ایک ٹیبو ہے لوگوں کو. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے انہیلر دینا ہے تو وہ یوزلی پہلے گھبرا جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب انہیلر نہیں ہم نے لینا. یہ ایسے ہے جیسے کسی کو شوگر ہے اور اس کو ہم انسولین کی بات کریں تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ جی میں نے انسولین نہیں لگانی. لیکن بلیو می, انہیلر از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. اس کی کچھ وجوہات ہیں. دیکھیں, یہ اس آرگن میں جا کے ایکٹ کرتا ہے جہاں پہ سوزش چل رہی ہے, اور جو ڈوز ہم اس میں دیتے ہیں وہ عام ٹیبلٹ سے بہت کم ہوتی ہے. اور ٹیبلٹ ہم کھاتے ہیں, کھانے سے وہ میدے میں جاتی ہے, میدے سے وہ اپنے آرگن میں جانے سے پہلے بہت سے اور آرگن کو ڈسٹرب کر چکی ہوتی ہے. تو انہیلر ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہاں, اس کی ڈوز پہلے کم ہوتی ہے, پھر تھوڑی زیادہ, پھر زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور 4 ہفتے بعد یوزلی ڈاکٹر کال کرتا ہے تو یہ دوائی کافی حد تک کم بھی ہو سکتی ہے یہ انہیلر کی. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کا ظاہری بات ہے کہ اس کا قابل علاج جو چیز ہے وہ ہے انہیلر. یس بالکل. ادویات سے جلد اور تیز اثر رکھتا ہے انہیلر. بالکل بالکل, آپ نے ٹھیک بات کی. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے ایک ہمیں وہ چیز دے دی, گلے میں مارو, اس نے ہمیں دوائی نہیں دی. اب اس پہ ہم نے لوگوں کو کیسے لے کے آنا ہے کہ دوائی کی جو وقت ہے وہ کم ہے اس مسئلے میں, لیکن انہیلر جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ زیادہ طاقتور اور زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, وہ بتائیں ذرا. دیکھیے, یہ جیسے میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا, اس کو سمجھے نا. جب ہم آنکھ کا مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر جاتا ہے تو آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے, دارو تو ہمیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا بھائی آنکھ میں کیوں دوائی ڈال رہا ہے. تو انہیلر جو ہے یہ سیفسٹ ہے. یہ اتنا سیفسٹ ہے کہ ہم اس کو سیف ہے کہ ہم اس کو پریگنینسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں. سو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس کو جب ہم انہیل کرتے ہیں تو بلڈ میں جو اس کی ابزارپشن ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے. اس کے نیم البدل ہم لوگ سمجھتے ہیں ٹیبلٹ. تو اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں تو وہ میدے میں جا کے جب وہ ابزارب ہوتی ہے تو جس آرگن تک اس نے پہنچنا ہے اس سے پہلے وہ اتنے آرگن سے گزرتی ہے اور کوئی بھی دوائی وداؤٹ سائڈ افیکٹ نہیں ہوتی. تو انہیلر جو ہے وہ منیمم سائڈ افیکٹ رکھتا ہے اور میکسیمم افیکٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی تھی اسپائرومیٹری ٹیسٹ کے حوالے سے, تو ایک عام ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, وہ 500 روپے کا آلہ مل جاتا ہے, 600 روپے کا, جو بالز اٹھاتے ہیں, وہ کیا ہے اور اسپائرومیٹری اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ بات کریں انسینٹیو اسپائرومیٹری. جو انسینٹیو اسپائرومیٹری ہے وہ ہماری فنکشنل کیپیسٹی کو انکریز کرتی ہے ان پیشنٹ میں جن میں کوئی سرجری ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں ان کے لنگز جو ہیں ان کی کیپیسٹی انکریز کرے. وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے. ٹھیک ہے. جس آلے کی آپ بات کریں اس سے ملتا جلتا ایک آلہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں پیک ایکسپیریٹی فلو. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا بھی فیلئر کسی حد تک ہے کہ ہم اگر کسی پیشنٹ کو کہتے ہیں آپ کو شوگر ہے تو وہ فٹافٹ ایک آلہ لے لیتا ہے کہ میں گلوکومیٹر سے اپنی شوگر چیک کروں. جو ایسٹمیٹک پیشنٹ ہے اس کے لیے بھی ایک آلہ ملتا ہے, آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی, اس کا نام ہے پیک ایکسپیریٹی فلو. وہ پیک ایکسپیریٹی فلو از ریلیٹیولی چیپ, سستا ایک آلہ ہے. وہ مریض اس میں بلو کرتا ہے اور دن اور رات کو اپنی ریڈنگ میئر کر کے ایک ڈائری بنا لیتا ہے. اور وہ اتنی امپورٹنٹ پیک ایکسپیریٹی فلو ڈائری ہوتی ہے کہ اگر مریض کو ٹرین کر دیا جائے
تو اپنے انہیلر کو اگلے سٹیپ پہ جانے کے لیے وہ اس کا لیول آتا ہے، اگر اس میں کچھ ویریشن آنا شروع ہو جائے تو وہ آٹومیٹکلی بھی کر سکتا ہے. بدقسمتی سے اب تک ہم اپنی سوسائٹی میں یہ پیک ایکسپیریٹی فلو میٹر کو نہ استعمال کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اس کی ڈائری بنوا پا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے. نہ ہی لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دے رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. جیسے شوگر کے لیے آپ کو میٹر چاہیے، ویسے استھما کے چیک کرنے کے لیے بھی آپ کو یہ پیک فلو میٹر چاہیے. پیک فلو میٹر جو ہے نا وہ ضروری ہے. اس سے مطلب پورے دن کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا سانس کس مقام پہ چل رہا ہے. جو بالکل، اور جب آپ کو علامت سے پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے لنگ فنکشن میں اتنا ڈپ آ گیا ہے کہ مجھے انہیلر کی ڈوز کو بڑھا لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب عموماً کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کو استھما بیماری کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں، لیکن جب وہ چلتا ہے تو اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، رکتا ہے بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، جو شخص جس کو کوئی سانس پھولتا ہے اور چلنے سے بڑھتا ہے اور بیٹھنے سے رک جاتا ہے، یہ زیادہ فیوریبل ہارٹ کے لیے ایشو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، جو سانس استھما کا جب ٹریگر ہو گیا تو وہ ٹریگر ہو گیا، وہ ریورس کرے گا، یا وہ انہیلر لے گا یا وہ اس ٹریگر سے جو عوامل ہے اس سے اتنا دور چلا جائے یا اس کی مقدار اتنی کم ہو جائے کہ وہ آٹومیٹکلی سیٹل ہونا شروع ہو جائے. سو جیسے ہم ایک بیماری ہمیں کہتے ہیں آکوپیشنل استھما، ایک بندہ ہے وہ پینٹ کر رہا ہے، اس کو پینٹ سے استھما ٹریگر ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پینٹ کا کام نہیں کرے گا یا وہ اس سے دور چلا جائے گا تو وہ اس کا استھما آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گا. یہ جو کچھ لوگ بونڈ کے ساتھ امیون ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی استھما کی قسم ہے؟ یہ جو سولوشنز ہوتے ہیں مختلف چیزیں جوڑنے کے لیے جن کو سنتے رہتے ہیں، یہ ہے ایڈکشن، اٹس اے ڈفرنٹ چیپٹر، اٹس این ایڈکشن میں آ جاتا ہے. تو استھما میں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور دنیا کس مقام پہ کھڑی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 15% جو لوگ ہیں انکلوڈنگ 10% چلڈرن جو ہیں وہ استھما کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ تقریباً 20-20.5 لوگوں کی اس میں ڈیتھ ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں 450 ملین لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، 4.5 لاکھ لوگوں کی اس سے اموات ہوتی ہے. اور کیونکہ ہمارے ہاں اسٹیٹسٹکس اتنی ریلائبل نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق یہ ڈیزیز بڑھ رہی ہے، اور جس میں انوائرمنٹ ایک میجر رول پلے کر رہا ہے. اینڈ along with the environment پلیز اسموکنگ اینڈ اسپیشلی ویپنگ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ بھی آپ کے لنگ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ نے اتنا بتایا ہے کہ دنیا بھر میں اتنی اموات ہوتی ہیں، دنیا بھر میں انوائرمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، امریکہ میں یا یورپ میں تو انوائرمنٹ کا اتنا مسئلہ نہیں، تو وہاں پر کس وجہ سے یہ مسئلہ دیکھیے آپ کے لیے یہ بھی بڑا حیران کن ہوگا کہ جو لوگ بہت صاف ستھرے رہتے ہیں ان میں بھی یہ بیماری زیادہ دیکھی گئی. ٹھیک ہے. سو ان میں جو امیونٹی ہے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، یہ ایک مین وجہ ہے. ہمارے ہاں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کنسیپٹ ہے پور ہائیجین ہائپوتھیسس، کہ جتنے ہمارے بچے آپ نے مٹی میں گھومتے دیکھے ہیں اتنے ڈیتھ ریشو ہمارے ہاں الحمدللہ نہیں ہے. تو ہماری قوت مدافعت کسی حد تک زیادہ ہے ان لوگوں سے جو کہ باہر رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی مفصل گفتگو کی اس کے حوالے سے، کہ اس کے علاج کے حوالے سے بھی بتائیے گا، دوبارہ سامعین کو تھوڑا سا آگاہ کریں کہ کیسے ایک مریض کو چیک کرنا ہے کہ اس کو استھما کی بیماری ہے، کیسے اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے استھما ہو گیا. دیکھیں، اگر آپ کو کھانسی آتی ہے، سانس پھولتا ہے، چلنے سے سانس پھولتا ہے، سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے یا سانس میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے، ان 4 علامات میں سے اگر آپ کو ایک بھی علامت ہے اور وہ لیٹ نائٹ، ارلی مارننگ، موسم کے ساتھ، اسپیشلی کہ جب سیزن چینج آ رہا ہو، ڈسٹ کے ساتھ، یا اگر آپ زیادہ بات کرتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں تو ہو، اور ان بٹوین یعنی جب آپ کو یہ عوامل نہ مل رہے ہوں، یو آر پرفیکٹلی فائن، تو پلیز سمجھ جائیں کہ آپ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ڈاکٹر موسٹلی کلینکل اسیسمنٹ پہ اس کو رول آؤٹ کر دیتا ہے کہ یہ استھما ہے یا نہیں ہے. بٹ یاد رکھیں، جب وہ استھما یا دمہ آپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز اگر آپ کس کی ٹریٹمنٹ، جو کہ ہم بتا چکے ہیں انہیلر ہی ہے، انہیلر لیں، ٹائم پہ لیں اور ٹائم پہ فالو اپ رکھیں، تو بلیو می کہ آپ ایک نارمل لائف سپین الحمدللہ گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب COPD کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو یہ بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا، اور اس کا تشخیص بھی بتائیں اور علاج بھی بتائیں. دیکھیں، COPD ہمارا اس استھما کا ایک کاؤنٹر پارٹ ہے. استھما اللہ ہمیں دیتا ہے اور COPD ہم اپنے آپ کو خود دیتے ہیں. COPD بھی سانس کی نالیوں کی دائمی تنگی ہے،
مستقل تنگی ہے جو کہ پروگریس کرتی ہے, آگے کی طرف بڑھتی ہے, یہ فل ریورس نہیں کرتی. استما اور اس میں دما اور اس میں ڈفرینس ہی ریورسبلٹی کا ہے, اور اس کا میجر فیکٹر جو ہے وہ بدقسمتی سے اسموکنگ ہے, اور باقی فیکٹر بھی ہیں لیکن اسموکنگ اس میں میجر رول پلے کرتا ہے. تو وہ دما جو سگریٹ نوشی کے بعد آپ میں ہو, یعنی وہی علامت جو میں آپ کو بتا رہا تھا, اس میں فرق صرف یہ ہوگا کہ آپ کا چلنے سے سانس کا پھولنا اور وہ آگے کی طرف ہی بڑھنا, اس کا موسم سے اتنا تعلق نہیں ہوتا. اگر پچھلے مہینے آپ کا سانس اتنا پھولتا تھا کہ آپ زیادہ تیز نہیں چل سکتے, تو ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد اگر آپ دادا ہیں تو آپ اپنے پوتے کو اٹھا کے بھی سفر نہیں کر سکتے, یا آپ اپنے کپڑے بھی چینج نہیں کر سکتے. تو یہ وہ علامت ہیں جو اسموکرز میں ہوتی ہیں. اس کی سب سے پہلی علامت جس کو اسموکر اگنور کرتا ہے وہ ہے کھانسی کا آنا. اسموکر کہتا ہے یہ کھانسی کیونکہ میں سگریٹ پیتا ہوں یہ اس وجہ سے آتی ہے, حالانکہ یہ اس کی پہلا وارننگ سائن ہوتا ہے, اور اسموکر اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اور اسموکر جب سانس پھولتا ہے تب ہمارے پاس آتے ہیں. اس کی بھی تشخیص جو ہے وہ اسپائرومیٹری سے ہوتی ہے. اسپائرومیٹری میں ہمیں دونوں ڈیزیزز میں کہ یہ ایستما ہے یا یہ سی او پی ڈی ہے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک اور ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریورسبلٹی, کہ ہم اس کو کچھ ایسی سولوشن نیبولائز فارم میں دیتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ اسپائرومیٹری کو جب ہم کرواتے ہیں تو اس میں بے تحاشا امپروومنٹ آ جاتی ہے. اگر امپروومنٹ زیادہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں دما ہے, اگر امپروومنٹ نہ ہو رہی ہو تو ہم اس کو سی او پی ڈی لیبل کر دیتے ہیں. بدقسمتی سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسموکر میں ڈیولپ ہوتا ہے, اور وانس یہ ڈیولپ ہو جائے تو یہ پروگریس کرتا ہے, تو ہماری جتنا بھی علاج ہے اس سے مریض بہتر تو ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو فلی ریورس نہیں کر سکتے. تو میرے اسموکر سے التماس ہے, ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنا جو اکانومی ہے وہ اس پہ ویسٹ نہ کریں اور خودکشی نہ کریں. یہ بیماری بہت 3rd موسٹ کلر ہے ورلڈ وائڈ یہ بیماری, اور پاکستان میں بھی بہت کامن ہے. اور جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیں تو سم ایکسٹینٹ اس میں زیادہ انہیلر دینے پڑتے ہیں. نمونیا کی ویکسینیشن کروانا اس میں مسٹ ہے. فلو کی ویکسینیشن تو خیر ہم اس میں بھی دمے میں بھی کہتے ہیں, لیکن فلو, نمونیا اور اس میں 6-7 اور ویکسینیشن بھی کروائی جاتی ہیں جو یوزلی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آپ نے اتنی پریکٹس کی, جنرل ہاسپٹل میں آپ وابستہ رہے, تو وہاں پہ تو مریض کیسی علامات کے ساتھ آتے ہیں. اب میرے سامعین کو اس بارے میں بھی آگاہ کریں کہ ایک بندہ اسموکر نہیں ہے لیکن اس کو سی او پی ڈی ہو گئی ہے, اور ایک بندہ اسموکر ہے اس کو بھی سی او پی ڈی ہو گئی, تو آپ اس دونوں درمیان اس کا کیسے علاج کریں گے دونوں مریض؟ دیکھیں, جب سی او پی ڈی ڈیولپ ہو گئی ہے تو ٹریٹمنٹ ول ریمین سیم. سی او پی ڈی سمجھ جائیں اس پوائنٹ کو, اور آپ نے پوائنٹ یہ بڑا اچھا ریز کیا, تو پھر اس کا مطلب ہے سگریٹ از دا اونلی فیکٹر؟ نو, ادر فیکٹر از کہ وہ لوگ جن کو ٹی بی بھی ہوتی ہے وہ بھی ان دا لانگ رن سی او پی ڈی کا شکار ہو سکتے ہیں. اندر ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے لاہور یا میجر شہروں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پولوشن میں ہوتے ہیں ان کو بھی سی او پی ڈی ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں سی او پی ڈی پی. وہ بچے جو انڈر نیوٹریشن ہوتے ہیں ان میں بھی سی او پی ڈی ہو سکتی ہے. تو اس کے فیکٹرز اور بھی ہوتے ہیں, لیکن جب اسپائرومیٹری پہ ہم یہ ڈیفائن کر لیں کہ یہ سی او پی ڈی ہے تو پھر آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ وہی لینی پڑتی ہے جو اسموکر یا نان اسموکر دونوں میں ہو سکتی ہے. یہ گٹے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل ہو سکتی ہے. دھواں تو ایک آپ نے بتا دیا نا, اگر اسموک کا ہو, چمنی کا ہو, اگر جس کو ہونی ہے وہ ہو گئی ہے. جی بالکل. تو یہ جو گرد و غبار ہے اس کی وجہ سے کیسے؟ اس کی وجہ دیکھیں, ہم اس میں گرد و غبار میں جب ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں, اور اب میڈیا بہت زیادہ اس پہ وائبرنٹ ہو چکا ہے, ایک ورڈ ہوتا ہے پرٹیکولر میٹر 2.5 مائکرون. ہاں جی, یہ پارٹیکولر میٹر 2.5 مائکرون کا مطلب ہے وہ پارٹیکولر میٹر جن کا سائز 2.5 مائکرون ہے, ایک عام بال سے 50 گنا کم سائز کے. یہ آپ کے پھیپھڑوں سے ہوا سے ناک سانس کی نالیوں سے پھیپھڑوں کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, اور جو ہوا کی تھیلیاں ہیں اس کو پنکچر کرتے ہیں. اور یہ پنکچر شروع میں ریپیئر ہوتا ہے ٹل ٹائم کم جب ریپیئر میکانزم فیل ہو جاتا ہے, اور یہ بھی پھیپھڑا وہی اسی مرض کا شکار ہوتا ہے جس کو اسموکنگ کی وجہ سے ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ بڑا کمال بات بتائی کہ پھیپھڑوں کو پنکچر کر دیتا ہے جیسے کرونا کرتا ہے. تو کرونا کا بھی علاج آپ نے کیا, میں نے دیکھا کرونا کے کئی پیشنٹس بھی آپ کے پاس آئے. تو کرونا اور سی او پی ڈی, اب یہ اس میں کیا ایک موازنہ کریں؟ اچھا دیکھیں, کرونا میں جو ڈیمیج لنگس کا ہوتا ہے وہ ہے لنگ شرنکیج,
فائبروسس ہو جاتا ہے, لنگ اسٹف ہو جاتے ہیں, پنکچر کر دیتا ہے. ہاں جی بالکل, وہ پنکچر تو اس میں کرتا ہے, لیکن وہ ہیل جب کرتا ہے تو وہ فائبروسس میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو وہ جو لنگ ہوتے ہیں وہ شرنک لنگ ہوتے ہیں. وہ لنگ جو ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی علامت پرسسٹنس آف کف کا ہونا ہے. اور ذرا یہ وہ میں بات کر رہا ہوں جو کرونا کے وہ پیشنٹ ہے جو بڑے ہی خراب ہو گئے, جو وینٹیلیٹر پہ بڑے عرصہ رہے, یا جو پیشنٹ نان انویسو وینٹیلیشن پہ بڑا رہے, اور ان کے لنگ جو تھے وہ اتنے ڈیمیج ہو گئے کہ ان میں اسٹفنس آ گئی. بٹ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اور الحمد للہ ہزاروں مریض اللہ کا شکر ہے کہ کرونا میں دیکھے میں نے, یہ سارے پیشنٹ ود دا پیسیج آف ٹائم ٹو سم ایکسٹینٹ اپنی نارمل لیول پہ آنا شروع ہو گئے. دے آر آل ود می اسٹل اپ ٹل ناؤ, وہ مجھے فالو اپ کرتے ہیں اس کرونا کے. تو میں نے ان میں وہ لمیٹیشن آف ورک نہیں دیکھی کہ وہ جو سی او پی ڈی میں ہوتی ہے. یعنی اگر ہم سی او پی ڈی سے کمپیئر کریں تو ود دا پیسیج آف ٹائم وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو ہماری یہ کرونا کی ہے یہ ود دا پیسیج آف ٹائم کسی حد تک بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پینچر کیسے لگتا ہے پھیپھڑے میں؟ دیکھیے ہم اگر کسی بھی ڈیزیز کی بات کریں, اب اگر اسپیسیفکلی آپ بات کریں سی او پی ڈی کی, تو ہوتا یہ ہے کہ سی او پی ڈی کا مریض کا آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہ وہ بیلون ہے جس کا باہر والی تھیلی جس میں سے ہوا باہر نکل رہی ہے اس کو ہم نے نیرو کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہوا اندر زیادہ جا رہی ہے, باہر کم نکل رہی ہے. اب جو ہی یہ شخص زیادہ واک کرے گا یا زیادہ کام کرے گا تو اس کے سانس کی رفتار تیز ہوگی, اندر ہوا زیادہ جائے گی, باہر کم نکلے گی, تو یہ بیلون جو ہے یہ انفلیٹ کرتا کرتا اتنا انفلیٹ ہوگا کہ یہ پھٹ جائے گا. اور یہ سی او پی ڈی میں بہت کامن ہوتا ہے. یہ ایک ٹائم بم ہوتا ہے. اکثر یہ شخص جو ہوتے ہیں یہ بزرگ ہوتے ہیں اور یکدم ان کے چھاتی میں درد ہوتا ہے اور یکدم جو ہے ان کی بالکل سانس الٹ جاتی ہے. اور ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ جن کا لنگ پنکچر ہوتا ہے, پھر اس میں ٹیوب ڈالی جاتی ہے. ٹائم پہ ٹیوب ڈال دی جائے تو الحمدللہ 100% ریکوری ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد وہ واپس اپنا کام کرنا شروع کرتے تھے. ٹیوب جا کے اس کا مطلب اس کو کھول دیتی ہے اس نالی کو. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے لنگ پنکچر ہوا اور ہوا ٹریپ ہو گئی, آپ نے ٹیوب ڈالی اور ہوا اس میں سے نکلنا شروع ہو گئی. تو جب تک وہ آٹو ہیل ہو جاتے ہیں, اگر ڈیمیج بہت زیادہ ہے پھر ہمیں اس کی سرجری بھی کروانی پڑتی ہے, لیکن کسی حد تک وہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ لنگ ڈیمیج ہو جائے تو سی او پی ڈی میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا ریورسیبلٹی اس میں وہ نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے استھما کے حوالے سے, ہم نے اب کئی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کر لی جس میں چھاتی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں شامل ہیں. اب ایک چیز رہ گئی باقی نمونیا, اس بارے میں بتا دیں. دیکھیں نمونیا از اندر ویری کامن ڈس آرڈر, اور اس کو عام پبلک نے کووڈ نمونیا میں زیادہ سمجھا. جی اگر میں بات کرتا ہوں تو نمونیا جو ہے اس کے کچھ پری ریکوزٹ ہیں. کون سے لوگ جن کو نمونیا زیادہ ہوتا ہے؟ ایکسٹریم آف ایج, بزرگ یا بچے, اور وہ لوگ جن میں کوئی کو ماربڈ کنڈیشن ہو, لائک جن میں ڈائبٹیز ہے, جن میں کارڈک ڈیزیز ہے, جن میں یہ شوگر ہے, اور جن میں گردوں کا ہے یا جگر کا مسئلہ ہے. ان لوگوں میں یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے. ہاں وہ لوگ جن کو فالج بھی ہوتا ہے ان میں بھی نمونیا زیادہ دیکھا گیا ہے, کیونکہ وہ اپنا ہی جو کھانا ہے وہ پھیپھڑوں میں سوالو کر لیتے ہیں. اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن اویلیبل ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس اس کی ابھی بھی کم ہے. یہ ویکسینیشن جو ہے یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 60 سال سے اوپر ہے, یا اگر آپ اس کی ایج اس سے نیچے ہے اور آپ اسموکنگ کرتے ہیں, یا وہ فیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ میں ہے, تو ہم اس کی ویکسینیشن ریکمینڈ کرتے ہیں. جب یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کی کلاسیکل علامات ہوتی ہیں, لائک بہت تیز بخار ہونا, سردی لگ کے بخار ہونا, چھاتی میں درد ہونا, بلغم آنا, اور رسٹی کلر کا سپوٹم باہر نکلنا. یہ وہ کلاسیکل سمٹمز ہیں کہ جب وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور پھر ہم اس کو سنتے ہیں تو اس میں ایک کلاسیکل ساؤنڈ ہوتی ہے جس پہ ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو نمونیا ہو چکا ہے. اگر اس میں یہ کلاسیکل علامات آ چکی ہوتی ہیں تو پھر ایکس رے کی طرف جایا جاتا ہے. ایکس رے میں نشان آتا ہے پیشنٹ کے سانس کی رفتار کیا ہے, پیشنٹ کی ایج 65 سے اوپر ہے, پیشنٹ کا بلڈ پریشر کتنا ہے, اور پیشنٹ کا جو کنفیوز ہے یا نہیں ہے. ان 3-4 پیرامیٹر پہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے یا او پی ڈی بیس پہ ٹریٹ کرنا ہے. اگر رائٹ ٹائم پہ آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں تو جو اس کی مورٹیلٹی ہے وہ کم ہے. جتنا لیٹ آئیں یا جتنا سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں اتنی کمپلیکیشن کی طرف. اچھا, یہ جو آپ نے علامات بتائی ہیں یہ تمام علامات جو ہیں بچوں میں بھی ایسی آتی ہیں؟ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہے. بچوں میں سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, اور یہ ان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام ادر ڈیزیزز. ڈاکٹر صاحب بڑی مفصل گفتگو آپ نے کی پھیپھڑوں اور چیسٹ کی بیماریوں کے حوالے سے, تو چلتے چلتے سامعین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جو سانس کو پلیز اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. جی. میں یہ اپنی پریکٹس میں پچھلے 12 سال سے اگر میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انفارچونیٹلی پریکٹس جو ہے وہ
بہت زیادہ ہو گئی ہے، پیشنٹ بہت زیادہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں. اس میں انوائرمنٹل فیکٹر تو ہیں ہی، لیکن ہمارے کچھ اپنے بھی حرکت جو ہے وہ اس میں حرکات ان میں شامل ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ سگریٹ کا پینا ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں نئی جنریشن کو جس طرف لگایا جا رہا ہے وہ ہے ویپنگ، جس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہارم لیس ہے یا کم ہارمفل ہے. ایسا نہیں ہے. پلیز آپ کو ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچائیں. بیلنسڈ ڈائٹ لیں، اچھا سوئیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں اور اپنے رشتوں کو انجوائے کریں، تو آپ کی جو لائف ہے وہ بہت سی بیماریوں سے دور ہو جائے گی. پروفیسر ڈاکٹر عرفان ملک، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے ریڈیو کلینک میں شمولیت کر کے عوام کو بیماریوں کے حوالے سے، خصوصی طور پر پھیپھڑوں اور چیسٹ کی بیماریوں کے حوالے سے آگاہ کیا. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو پروگرام ریڈیو کلینک سے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.